الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سلف کا وصیتی پیغام، اس تعلق سے کل کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ اسلام میں نوجوانوں کے تربیت سے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے فرامین موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے نوجوانوں پر آپ نے خود توجہ فرمائی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی صحابہ کو کہ معاشرے میں جو نوجوان طبقہ ہے ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ ابو احوص رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابو اسحاق عمر بن السبیعی، ابو اسحاق عمر السبیعی یہ تابعین میں سے ہیں، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور غالباً 127 یا 28 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ تابعین میں سے ہیں۔ عمر السبیعی رحمہ اللہ یہ اپنے درس و دروس میں خاص طور سے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یا معاشر الشبابی اغتنموا شبابکم، کہ اے نوجوانوں کی جماعت اپنے جوانی سے فائدہ حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم کو جوانی عطا فرمائی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ کیسے فائدہ اٹھاؤ؟ انہوں نے اپنے اعمال نوجوانوں کے سامنے پیش کیا۔ عمومی طور سے کسی سے اس کی گئی نیکیاں نہیں پوچھی جاتی ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اس کے اعمال پوچھو کہ آپ کیا نیکی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معیوب بات ہے کہ انسان اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ ریاکاری کا شکار ہو جائے تو اس کی گئی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لہذا کسی سے اس کے اعمال کے بارے میں نہیں سوال کرنا چاہیے، اور نہ ہی بلا وجہ اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ کئی سارے لوگ ہیں، اللہ توفیق دے، نیکیاں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو بتا دیتے ہیں، جتا دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن عمومی طور سے اہل علم، علماء، صحابہ، تابعین وہ تربیت کے خاطر کبھی کبھار اپنے کچھ اعمال لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیکیاں بیان کی۔ بعض صحابہ ضرورت جب پڑتی تھی کہ اس سے آپ کا مقصود کسی کو راغب کرنا ہو کہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر میں ایک کمزور انسان یہ اعمال انجام دے سکتا ہوں تو آپ کو تو اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ صحت و تندرستی جو ہے سے مالا مال ہیں، تو آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہے۔ تو اس اعتبار سے کبھی کبھار سلف جو ہے وہ اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں قلما تمر بی لیلۃ الا واقرأ فیہا الف آیۃ، کہتے تھے اے نوجوانوں کی جماعت اپنے جوانی سے فائدہ حاصل کرو، اور یاد رکھو کوئی ایسی رات نہیں گزرتی ہے جس میں کم و بیش 1000 آیتوں کی تلاوت نہ کرتا ہوں۔ سمجھ رہے نا، 1000 آیتیں
پڑھنا آسان ہے. آدمی کوشش کرے 1000 آیتیں کہتے ہیں میں تلاوت کرتا ہوں, کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہے تلاوت کر لیتا ہوں. آج بہت سارے جھوٹے قصے کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں, اس سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے پر چڑھے اور ایک رکاب میں ایک پاؤں ڈالے تک ایک قرآن ختم ہو گیا, اور دوسری طرف جو ہے پیر رکھا رکاب میں تب تک دوسرا قرآن ختم کر لیے. تو اس طرح کے معجزے اور کرامات, جھوٹی چیزیں منسوب کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت, اس کی عظمت, کون پڑھ سکتا ہے بھائی؟ آپ گاڑی کے اوپر بیٹھے پیر اٹھا کر کے جب تک رکھے ایک طرف تب تک ایک قرآن ختم, کون سی اسپیڈ سے پڑھے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں میں 1000 آیتیں کم و بیش پڑھتا ہوں. اور کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ توفیق دیتا ہے, تو رات میں جب میں قیام اللیل میں کھڑا ہوتا ہوں تو ایک ہی رکعت میں پورا سورہ بقرہ پڑھ جاتا ہوں, ایک ہی رکعت میں پورا سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی, ہمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ, اور اسی طرح سے جو حرمت والے مہینے ہیں. کتنے ہیں حرمت والے مہینے؟ جی 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. کون کون سے؟ ہاں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, یعنی عربی مہینے کا 11واں مہینہ, 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ. اور ٹھیک ہے, اور ایک بیچ میں کیا ہے؟ رجب. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا گیا. تو عمر السبعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو حرمت والے مہینے آتے ہیں اس میں کثرت سے روزہ رکھ لیتا ہوں, اور وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ, اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں. یہ 3 روزے مہینے میں کون سے؟ جنوری, فروری, 13, 14, 15. کون سا مہینہ؟ عربی کا مہینہ, ہاں عربی والا مہینہ. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی. یہ جو عربی والا مہینہ ہے, اس عربی والے مہینے کے 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر مہینے کوئی آدمی 13, 14, 15 روزہ رکھے. یہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل والا مہینہ نہیں. اسلام میں عبادتیں ہماری چاند سے جڑی ہوئی ہیں, چاند سے جڑی. دن کی عبادتیں سورج سے جڑی ہیں اور رات کی عبادتیں چاند سے جڑی ہوئی ہیں. یا روزے وغیرہ جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے. طلاق کا بھی تعلق چاند سے ہے, نہ کہ جنوری فروری سے ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں والاثنین والخمیسہ, اور اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہوں. تو خاص طور سے 2 باتیں انہوں نے ذکر کی. ایک تو عبادتوں کا تذکرہ کیا, نفلی عبادتوں کا, اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے روزے کا ذکر کیا, نفلی روزوں کا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم تلا واما بنعمت ربک فحدث, اور پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, یہ سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے, واما بنعمت ربک فحدث. آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. ایک معنی یہ ہوا آپ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجئے. کیا معنی ہوا؟ عمل ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یہ آیت پڑھ رہے ہیں, کیا معنی ہوا اس کا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب صحت و تندرستی کی نعمت دی ہے, اللہ نے جوانی دی ہے, تو اس جوانی کو اللہ والے کام میں لگاؤ. یہ جوانی کے نعمت کا اظہار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جوانی کے نعمت کا اظہار ہے. تو عمر السبعی رحمۃ اللہ علیہ کیا عمل تھا کہ رات میں کم سے کم 1000 آیتیں پڑھ لیتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, 1000 نہیں تو 500, 100, 200
پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. تو تلاوت قرآن کی طرف رغبت ہے, اور اسی طرح سے جو ہے نفلی روزوں کے اہتمام کا رغبت ہے. اللہ توفیق دے ہم سب کو. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے بیان کیا, صاحب کتاب مؤلف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر 1000 آیتیں کوئی پڑھے تو بہت آسانی کے ساتھ ایک ہفتے میں وہ کیا کرے گا, قرآن ختم کر لے جائے گا. ایک ہفتے میں کم سے کم ایک قرآن ختم کر لے گا. 7 دن میں 7 دن میں ایک قرآن ختم کر لے گا. اور کہتے ہیں کہ عمومی طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سلف یعنی صحابہ, تابعین اور جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت سی رہی ہے کہ وہ ہفتے میں کم سے کم ایک قرآن ختم کر لیتے تھے, تلاوت اس کی کر لیا کرتے تھے. تو ہفتے میں نہیں کر سکتے, کم سے کم مہینے میں کرو, 2 مہینے میں کرو, لیکن کچھ نہ کچھ کیا ہے کرنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. یہ ہو گئی پہلی نصیحت, پہلی وصیت. اور ساتھ میں عمر بن میمون رحمہ اللہ, یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں, اور غالباً سن 74 یا 75 میں 75 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. سن 74 یا 75 یمن کے رہنے والے تھے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے, اس لیے صحابیت کے شرف سے محروم رہے. صحابی نہیں ہو سے یمن میں تھے, اور اس کے بعد جو ہے یمن سے شام چلے گئے. شام میں ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی, اور پھر انہی کے ساتھ میں انہوں نے اپنا وقت گزار دیا. عمر بن میمون رحمہ اللہ یہ اپنے دور کے بڑے عالم میں ہیں, عالم میں شمار ہوتے ہیں. اور خاص طور سے ان کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں ایک, یہ واقعہ تو اس موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن میں ذکر کر دوں کہ عمر بن میمون رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اپنے دور کا. کہا جب میں اسلام نہیں لایا تھا, تب کی بات ہے, زمانے جاہلیت کی بات ہے, اسلام نہیں آیا تھا ابھی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندر ہے وہ لیٹا ہوا ہے, اور ایک بندریا ہے وہ بھی لیٹی ہوئی ہے, اور اس بندریا کا ہاتھ ہے بندر کے سر کے نیچے ہے, لیٹے ہوئے ہیں دونوں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندر وہاں آیا اور اس نے کچھ آواز نکالی. وہ بندریا دھیرے سے اپنا ہاتھ سرکا لی بندر کے نیچے سے, اور اس کے ساتھ میں ہو لی وہ. اور کچھ دیر کے بعد وہ بندریا واپس آئی اور پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی بندر کے سر کے نیچے. وہ جاگ گیا اور اس نے کچھ بو محسوس کیا, پھر کچھ آواز لگائی تو بہت سارے بندر اکٹھا ہو گئے, اور وہ بندریا کو مجبور کیا. انہوں نے گئے, ایک ریتیلا جگہ تھی, وہاں سارے بندروں نے جو ہے ریت ہٹایا اور بندریا کو اس میں ڈال دیا, اور سارے کے سارے کہتے ہیں کہ پتھر لا لا کر کے اس بندریا کو مار رہے تھے. کہتے ہیں میں بھی رجم کرنے میں ان کے ساتھ میں تھا. یا عمر بن میمون وہ کہتے ہیں جانوروں میں بھی, یعنی وہ بندریا اس کے ساتھ میں رہتی تھی, لیکن اس نے خیانت کی, وہ چلی گئی کسی اور بندر کے ساتھ میں, تو انہوں نے کیا کیا, اس بندریا کو رجم کر دیا. یہ دیکھیں, یعنی فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی یہ چیز رکھی ہے. اسلام کی جو تعلیم ہے, یہ زمانے جاہلیت کی بات جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. تو یہی عمر بن میمون رحمہ اللہ ہیں. وہ کہتے ہیں انہ کان یلقی الرجل من اخوانہ فیقول, کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو رغبت دلانے کے لیے, ایک دوسرے کو عبادتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات ہم کو اتنے نوافل کی توفیق عطا فرمائی, آج دن بھر میں میں نے فلاں خیر کا کام کیا, فلاں بیمار تھا اس کی عیادت کو گیا, یہ جنازے میں میں نے شرکت کر لی, فلاں غریب کی میں نے مدد کر دی, کسی کا بوجھ اٹھا دیا, کسی کو راستہ پار کروا دیا.
تو جو کچھ نیکیاں وہ کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، اور اس سے ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی رغبت کہتے ہیں ہمارے اندر پیدا ہوتی تھی۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم موازنہ کریں، ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیا حال ہے، کیا چل رہا، کاروبار کیسا چل رہا ہے، اور ہم بھی وہی بات کرتے ہیں، ہم بھی وہی بات کرتے ہیں، کاروبار کا، پیسے کا، کمائی کی، اس کی اس کی۔ اور ایک دور وہ تھا صحابہ اور تابعین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے۔ سورۃ العصر جو ہے وہ صحابہ ایک دوسرے کو سناتے تھے تاکہ انسانی زندگی کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو یہ کام کریں جو اگلی آیتوں میں ذکر ہے۔ تو یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ تو گویا کہ امام ابو عبداللہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مستدرک حاکم میں یہ دونوں اثر تابعین کا ذکر کرنے کے بعد مستدرک حاکم میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین عمر بن عبید اللہ سبعی اور عمر بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ پر رحم فرمائے۔ دعا کر رہے ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنے اعمال بتا کر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو عبادت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ عمومی طور سے اصول کیا ہے کہ اپنی نیکیاں جو ہے لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کیوں اجاگر کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور اسی طرح سے عبادتوں کی طرف وہ راغب ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تربیت خاص طور سے ہمارے لیے، ہمارے سلف جو ہیں ان کی زندگی کیا ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور ہم خاص طور سے محتاج ہیں جب ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کو، ان کے واقعات کو، تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ آج دنیاوی اعتبار سے کسی ترقی یافتہ انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری سوچ کیا بنتی ہے، اگر وہ ترقی کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن نیکی کے اعتبار سے ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے سلف جو ہے قرآن کی اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سلف کی زندگی کو دیکھ کر کے، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، جو ان کے زندگی کی حقیقت ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، واقعات نہیں ہے، کوئی معجزہ اور کرامت نہیں ہے، یہ کیا ہے، حقیقت حال ہے جو سلف جو ہے جس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک تربیت یافتہ، ایک مربی، ایک معلم کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ اپنے بارے میں کسی سے بیان کرے تو اپنے نیتوں کا خیال رکھے۔ باپ اپنے بیٹے کو اگر اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ بیٹے دیکھو میں یہ اس بڑھاپے کی عمر میں یہ نیکیاں کر لیتا ہوں، تم کیوں نہیں کرتے؟ تم گھومتے رہتے دوستوں کے ساتھ، اس کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ تو بتانے سے مقصود کیا ہو کہ تاکہ بچہ وہ دین کی طرف راغب ہو، نہ یہ کہ باپ اپنی نیکیوں کا اظہار کرے یا ایک شخص اپنی نیکیوں کا اظہار کرے، اپنے بڑکپن کا اظہار کرے، میں تو اتنا نیک ہوں۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں تسبیح کے دانے ہاتھ میں لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ ضروری ہے ایسا؟ یہ کاؤنٹ کرنا ضروری ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ کتنی مرتبہ پڑھو؟ یہ ضروری ہے کہ آپ دانے ہی پہ گنو اس کو، یا یاد رکھو، ایسا ضروری ہے؟ یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب تعجب ہوتا ہے، وہ عبادت نہیں رہی، وہ کیا بن گئی؟ عادت بن گئی۔ اگر آپ سے مل گئے السلام علیکم وعلیکم السلام، پھر بھی انگلیاں چالو ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ آپ سے بات کر رہے ہیں نا، حال چال پوچھ رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لیکن ادھر ہاتھ چالو ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے۔ اللہ رب العالمین بچائے ان چیزوں سے۔ ضرورت ہی نہیں، ہم اپنی نیکیاں کیوں شمار کریں؟ ہماری نیکیاں، ہمارے گناہ شمار کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے فرشتے
بٹھا دیے ہوئے، پہرے دار بٹھا دیے ہوئے. ہم کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو کیا گننا چاہیے؟ اپنے گناہ گننا چاہیے. نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرے گا. ہم کو فکر اپنے نیکیوں کی نہیں ہے، ہم کو اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے. صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس کو شمار کرے انسان، اس پر غور کرے، اس کو یاد رکھے تو اس کو توبے کی توفیق مل جائے گی. لیکن نیکیاں یاد کر کے کیا فائدہ ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک اتنے اذکار کیے، اتنی مرتبہ سبحان اللہ بولا، اتنی مرتبہ یہاں سے اور وہاں تک چلتے چلتے گئے تو ہماری زبان جو ہے وہ اذکار سے خالی نہ رہی. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں. نیکیاں آپ بھول بھی گئے کوئی حرج نہیں، اللہ نہیں بھولے گا، لیکن گناہ اگر بھول گئے آپ تو توبے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہاں کہتے ہیں کہ ایک مربی جو اپنے بچوں کی، اپنے لوگوں کی اصلاح کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیتوں کی اصلاح ضرور کرے، نیتوں کی اصلاح کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری اور دکھاوے میں پڑ جائے اور اس کا سارا عمل کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے. تو یہ پہلی وصیت تھی جس میں ہم نے عمر السبعی رحمہ اللہ اور عمر بن میمون رحمہ اللہ کے کچھ اعمال ہم نے پڑھے اور ان کی وصیتیں ہم نے سنی کہ انہوں نے خاص طور سے ہمیں اور نوجوانوں کو، امت کو، آنے والے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو ان وصیتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.